نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر یہ ہے کہ ان کی قوم کی زبان بولتے ہوئے، کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ رسول ان پر بات کو واضح کر دے۔ فرض کیجئے کہ اللہ کے رسول انگریزی بولتے ہوئے آتے عرب میں، تو عربوں پر حجت قائم نہ ہوتی۔ وہ کہتے کہ لوگ عربی ہیں اور رسول یا قرآن ان کی زبان انگریزی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو بھیجا اسی قوم کی زبان بولتے ہوئے تاکہ وہ بات کو واضح کر دے۔ اسی حوالے سے ہماری بھی اولین تبلیغ کی ذمہ داری اپنے ہم زبان لوگوں میں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں انگلینڈ وہاں جا کے تبلیغ کرتے رہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے پاکستان میں، اور جو انگریزی بولتا ہوا پیدا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طبقے میں تبلیغ کرے۔ وہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہم اپنی دینی ذمہ داری کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں یورپ اور امریکہ؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ اگر ہم پر ہمارے دینی فرائض واضح ہو جائے تو ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ ہمارا دینی فرض ہے خود اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی، اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا بھی۔ اور پیغام پہنچانے کے حوالے سے ہماری اولین ذمہ داری اپنے ہم زبان لوگ ہیں، کہ جن کی زبان کے اندر ہم واقعتاً کھل کر بات کر کے اپنا معافی و ضمیر ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ ان کی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کر دیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ رسول بات پہنچانے کا حق ادا کر دیتے ہیں، اب اس کے بعد پھر فیصلے اللہ کے ہیں۔ جو واقعتاً جس کے دل میں کوئی خیر ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، جو ہٹ درم ہوتا ہے وہ جہل کی طرح اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اے موسیٰ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کراؤ۔ اللہ کے دن، وہ دن کے جن میں اللہ کے غیظ و غضب کا اظہار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 5 قومیں ایسی گزر چکی تھی کہ جن پر یہ سخت دن آئے تھے۔ ایک دن قوم نوح پر آیا تھا، پوری قوم سیلاب اور طوفان سے ملیا میٹ۔ 8 دن آئے تھے قوم عاد پر، 8 دن اور 7 راتیں، ایسی تیز ہوا چلی کہ پوری قوم برباد۔ ایک دن آیا تھا قوم سمود پر، زوردار زلزلہ آیا اور پوری قوم اس میں تباہ و برباد ہوئی۔ اسی طرح سے ایک بڑا بھیانک دن آیا تھا قوم لوط پر، پہلے انہیں اندھا کیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا اور ان پر کنکریوں کی بارش کی گئی۔ اسی طرح سے ایک دن آیا تھا اصحاب مدین پر، زلزلے سے ہلاک ہوئے۔ ایک دن آیا تھا اصحاب الایکہ پر، جنگل والوں پر بجلیوں سے ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کے حوالے سے یاد دہانی کراؤ کہ تم پر بھی ایسا کوئی سخت دن آ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور جو بہت شکر کرنے والا ہو۔ تکلیف آئے تو صبر کرے، اور اگر نعمتیں ملے تو اس پر شکر کرے۔ دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب کہ اللہ نے تمہیں بچایا آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں پہنچاتے تھے بدترین عذاب۔ ویذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ اعراف میں بھی آیا، اب تیسری بار اور آخری بار آ رہا ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔